Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Class, how are you? I hope you all will be okay and fine at home. Class ninth, we are going to start chapter number 3. This is page number 52. Please open your books, page number 52. Our today chapter topics is land and environment. Land and environment. I am going to start reading for English students, and I will translate it in Urdu for Urdu students. The full name of Pakistan is Islamic Republic of Pakistan. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا پاکستان کا وہ اسلامی نام ہے، پورا نام ہے. اٹ کورز این ایریا آف، یہاں پہ جو ایریا لکھا ہوا ہے یہ اولڈ بکس ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان کا جو ایریا ہے وہ اب اپڈیٹ ہو چکا ہے. اپڈیٹ ہوا ہے تو اس میں آپ کو جو نیا جو نیو ایریا ہے نا وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. وہ میں نے یہاں پہ ساتھ مینشن کر دیا ہے 881913. یہ کچھ ایسا پہلے بھی پاکستان کی جو اپنی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ انہوں نے مینشن کر دیا ہے. تو وہ جو 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر تھا وہ پرانا اس کا رقبہ ہو چکا ہے، اب انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے. پاکستان از لوکیٹڈ ان دا ساؤتھ آف دا کانٹیننٹ آف ایشیا. پاکستان جنوبی ایشیا جو کانٹیننٹ آف ایشیا اس کے جنوب میں یہاں پہ پایا جاتا ہے، واقع ہے جنوب والی سائڈ پہ ایشیا کی. اٹ از اے کنٹری ہیونگ فرٹائل لینڈ، لافٹی پلینز، ریورز اینڈ بیوٹیفل ویلیز. یہاں پہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، اس کے علاوہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بیوٹیفل ویلیز ہیں، ندیاں ہیں، بہت کچھ ہے یہاں پہ جو نیچرل ہیں، جن کو ہم نیچرل ریسورسز بھی کہتے ہیں. پاکستان از اے واسٹ کنٹری وچ ان دا ساؤتھ اسٹریچز فرام دا کوسٹ آف دا عربین سی اینڈ ڈیلٹک پلینز آف دا ریور انڈس ٹو دا ہائی ماؤنٹینز رینجز ان دا نارتھ. اب یہ پاکستان کے لوکیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا جو ساؤتھ ہے اسٹریچز فرام دا کوسٹ آف دا عربین سی، اور کیونکہ پاکستان کے ساؤتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عربین سی ہے پاکستان کے ساؤتھ والی سائڈ پہ، تو یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہوا یہ آتا ہے ماؤنٹین رینجز جو کہ ہمارے پاکستان کے نارتھ والی سائڈ پہ ہیں. یہ ایک پورا سلسلہ ہے. ایسٹرن اینڈ سدرن پارٹ از کورڈ ود ریور پلینز ویئر ایز ویسٹرن اینڈ نادرن پارٹ consist of many high mountain ranges. جو ایسٹرن اینڈ ساؤدرن پارٹ ہے وہ کور ہے ریورز کے ساتھ، پلینز کے ساتھ، ویئر ایز ویسٹرن جو اینڈ نادرن پارٹ ہے، ویسٹرن اور نادرن جو پارٹ ہے consist of many high mountain ranges. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، دریاؤں سے شروع ہوتا ہوا وہاں پہ پلین لینڈ ہے، تو یہ پہاڑی سلسلہ ہمارے نارتھ سائڈ تک آتا ہے. On the basis of temperature there are such areas in Pakistan where it remains either hot or cold throughout the year. اور پاکستان میں کچھ اگر ٹمپریچر کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ کچھ میں زیادہ تر گرمی رہتی ہے اور کچھ میں سردی رہتی ہے throughout the year، پورا سال. That's why the climate of Pakistan exhibits considerable seasonal variation. اس لیے جو پاکستان کی آب و ہوا ہے، جو پاکستان کی کلائمیٹ ہے، اس میں ایک ویریشنز پائی جاتی ہیں، اس میں تبدیلیاں پائی جاتی ہیں کچھ علاقوں کی. علاقے وائز جو ہے نا وہ تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے کلائمیٹ میں. دا پلینز ہیئر آر فیمس فار دیئر فرٹیلٹی اینڈ ہائی ایگریکلچرل پروڈکشن. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں زمین جو ہے اتنی زرخیز ہے کہ وہ اس کی نا جو ایگریکلچرل جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے اور زیادہ پروڈکشن پرووائڈ کرتی ہے کسانوں کو. Almost all types of its fruits are grown here which are considered among the best in the world with respect to taste. اور پاکستان میں بہت سارے فروٹس بھی اگائے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، دنیا میں ایک اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے. پاکستان از فارچونیٹ بیکاز اللہ ہیز بلیسڈ اٹ ود آئیڈیل فزیکل انوائرنمنٹ. پاکستان ایک لکی ہے، خوش قسمت ملک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ماحول دیا ہے، ایسا انوائرنمنٹ دیا ہے، فزیکل انوائرنمنٹ. جغرافی پاکستان کی ایسی ہے کہ آئیڈیل ہے جس پہ دنیا کو رشک آتا ہے. Physical environment have significant effects on the economic, social, cultural and other activities of the people living there. اور جو سگنیفیکنٹ جو اس کی کیا ہوتی ہے کہ جو فزیکل انوائرنمنٹ ہے اس کی اتنی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اکنامک، سوشل، کلچرل اینڈ ادر ایکٹیویٹیز آف پیپل جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں پہ وہ اثر ڈالتی ہے، ان کا اچھا امپیکٹ ان پہ پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے روزگار پرووائڈ کرتی ہے یہ ایسی انوائرنمنٹ، ایسا ماحول، ایسی جغرافی. اس کے علاوہ سوشلی، کلچرلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایسی چیزیں. فزیکل انوائرنمنٹ کمپرائز لوکیشن
ریلیف فیچرز اینڈ کلائمیٹ. فزیکل انوائرمنٹ میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ لوکیشن آ جاتی ہے جس کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریلیف فیچرز اینڈ کلائمیٹ، اور اب یہاں کی کلائمیٹ ہے، یہاں کا ویدر ہے. واٹ از لوکیشن آف پاکستان؟ Pakistan is located between latitude 23 degree half and 37 degree north and longitude 61 degree and 77 degree east. India lies in the east of Pakistan, China in the north, while Afghanistan in the northwest and Iran in the west. The Arabian Sea is in the south of Pakistan. یہ لوکیشن شارٹ 3 لائنوں کی لوکیشن ہے. یہاں پہ یہ ایز اے شارٹ کوسچن پوچھا جاتی ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. تو جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ورلڈ میپ ہے اس میں جو لیٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو لائنز ہوتی ہیں ورٹیکل اور ہاریزونٹل، ان کو ہم لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کہتے ہیں. تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ایگزیکٹ بتائی جا رہی ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے. تو لیٹیچیوڈ جو 23 ہاف ہے اینڈ 37 نارتھ 37، اینڈ جو لانگیچیوڈ اگر لانگیچیوڈ وائز ہم دیکھیں گے تو وہ 61 اینڈ 77 ہے ایسٹ والی سائڈ پہ. تو ایکویٹر کے بالکل یہ ہے نا نادرن ہیمیسفیئر میں پاکستان کی ایگزسٹنس ہے، کیونکہ جب ایکویٹر وہ لائن ہوتی ہے جو زمین کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے، اور اس کے جو ایکویٹر کے جو اپر پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نادرن ہیمیسفیئر، اور جو ڈاؤن پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساؤدرن ہیمیسفیئر. تو یہ نادرن ہیمیسفیئر میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ پاکستان کی لوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے پاس؟ سو فار ایز اے لوکیشن آف پاکستان، importance of location of Pakistan ہے یہ. So far as the location of Pakistan is concerned, it occupies specific importance not only in South Asia but also all over the world. Pakistan is a key source to establish link between East and the West. Following points explain the importance of the location of Pakistan. جہاں تک لوکیشن کی بات ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ کی حامل ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لوکیشن کی، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی جو امپورٹنس ہے بٹ آلسو آل اوور دا ورلڈ، بلکہ دنیا میں پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان از اے کی سورس ٹو اسٹیبلش لنک بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. ایسٹ اور ویسٹ کو جوڑنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک پاکستان باقی ممالک کے لیے ایک کی سورس ہے. باقی ممالک کے لیے پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جب انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اس کی اہمیت شو کرواتے ہیں. ان دا ایسٹ آف پاکستان دیئر لائز انڈیا وچ ہیز اے سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ آفٹر چائنا. ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے جس کی سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ آبادی ہے. انڈیا از این ایگریکلچرل ایز ویل ایز انڈسٹریل کنٹری، ایگریکلچرلی بھی ہے اور انڈسٹریل کنٹری بھی ہے. اٹ از اے نیوکلیئر پاور ٹو، یہ بھی نیوکلیئر پاور ہے ہماری طرح. وی ہیو ناٹ بین آن گڈ ٹرمز ود انڈیا سنس وی گاٹ دا فریڈم. آزادی سے آج تک ہمارے ان کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں. Both the countries have fought 3 wars so far. اب تک ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. Because of unfriendly conditions, the region couldn't make progress and development. اور اس unfriendly environment کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اس خطے میں ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. Both Pakistan and India for their defense are spending a large portion of their budget on weapons of warfare. اور اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا ایک اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ویپنز کی خریداری میں کر رہے ہیں. اپنے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، پروڈکشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے بجٹ کو، تو اپنے ڈیفنس ایک دوسرے سے ڈیفنس کے لیے. بوتھ دا کنٹریز ہیو گون مچ فار ان دا ریس آف نیوکلیئر ویپنز. بہت کچھ کر چکے ہیں نیوکلیئر ویپن اور میزائل کی دوڑ میں کہ ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں. If war is breaks out now, there will be a complete destruction. اگر اللہ نہ کرے ان کے جنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا، مکمل تباہی ہوگی. اور دونوں nobody will gain nothing. دونوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کشمیر از اے مین کاز آف rivalry between پاکستان اینڈ انڈیا. کشمیر ایک مین وجہ ہے پاکستان اور انڈیا کے جو حالات خراب ہونے کی، جو مین ریزن ہے وہ کشمیر ہے. If India forgoes its obstinate standpoint on both the countries resolve their issues through mutual negotiations, it will bring peace and prosperity to all the people living in this region of South Asia. اگر انڈیا جو اپنے اسٹینڈ پوائنٹ سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو، اور ہم دونوں باہمی مذاکرات کے تھرو، نیگوسیشنز کے تھرو اگر ہم معاملات کو حل کر لیں تو یہ ایک پورے خطے میں کیا کرے گا؟ پیس لائے گا، پراسپیرٹی لائے گا فار آل دا پیپل لیونگ ان دس ریجن.
ایسٹ کی بات ہو گئی. اب نیکسٹ ہے افغانستان. افغانستان از سچویٹڈ ٹو دا نارتھ ویسٹ آف پاکستان. دا ایڈجوائننگ بارڈر ود افغانستان از کالڈ ڈیورینڈ لائن. جو ایڈجوائننگ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ ہماری نارتھ ویسٹ والی سائڈ پہ افغانستان پایا جاتا ہے. ان دا نارتھ ویسٹ آف پاکستان دیر آر سینٹرل ایشین ریپبلک قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان اینڈ کرگزستان. نارتھ ویسٹ میں پاکستان کے ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ساتھ باقی اسٹیٹس میں، جن کو ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہتے ہیں، جنہوں نے رشیا سے آزادی حاصل کی تھی یو ایس ایس آر سے 1990 کے بعد. تو یہ اسٹیٹس جتنی بھی ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ، یہ بھی پاکستان کی نارتھ ویسٹ والی سائڈ پہ ہیں. آل دیز ریپبلکس آر لینڈ لاکڈ. یہ تمام ریپبلکس کیا ہیں؟ یہ تمام ممالک ریاستیں لینڈ لاکڈ ہیں. لینڈ لاک کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین سے گھرے ہوئے ہیں ساری. ان کو پانی کہیں سے نہیں لگتا، پانی ان کے پاس نہیں ہے. یہ چاروں جو ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، تمام جتنے بھی ان کے بارڈرز ہوتے ہیں، وہ زمین سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. دیز آر لوکیٹڈ اوے فرام دا اوشین. سمندر سے کافی دور پائے جاتے ہیں. دے اون نو کوسٹ. ان کی کوئی کوسٹ نہیں ہوتی. دیئر فار دے ہیو ٹو پاس تھرو پاکستان ان آرڈر ٹو اسیس دا اوشین. پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انہیں پاکستان سے ہو کے جانا پڑتا ہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس آر ریچ ان آئل اینڈ گیس ریزرو. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کے پاس آئل اور گیس زیادہ مقدار میں، ان کے پاس بہت بڑے ریزروز ہیں. دے آر نون فار دا پروڈکٹس آف آئل اینڈ گیس ان دا ورلڈ. اور وہ جانے جاتے ہیں پروڈکٹس آف آئل اینڈ گیس کی وجہ سے. دیز ریپبلکس آر کاؤنٹڈ امانگ دوز ریجنز وچ پروڈیوس ہائی ایگریکلچر ییلڈ. اور ایگریکلچر بھی پروڈیوس کرتے ہیں. دیئر ٹوٹل پاپولیشن از لیس دین دیٹ آف پاکستان, but that they are 6 times larger than Pakistan with respect to area. Pakistan has religious, cultural and economic relations with these Islamic states. اگر ان کے ایریا کی بات کی جائے تو وہ ان کا ایریا بہت زیادہ ہے پاکستان کے ایریا سے، لیکن اگر ان کی آبادی کی بات کی جائے تو تمام ریاستوں کو ملا کے بھی پاکستان 6 گنا ان سے بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے، لیکن ایریا کے حساب سے وہ ریاستیں بڑی ہیں. تو اس لیے پاکستان کے ان کے ساتھ باقی اچھے ریلیشن ہیں. مسلمان ریاستیں ہیں ساری، تو ان کے ساتھ پاکستان کے ریلیجس، کلچرل اینڈ اکنامک ریلیشنز بہت اچھے ہیں. چائنا کی بات ہو جائے جی. چائنا از لوکیٹڈ ان دا نارتھ آف پاکستان. یہ نارتھ والی سائڈ پہ ہے چائنا. اٹ ہیز ایمرجڈ ایز این امپورٹنٹ اکنامک فورس ان دا ورلڈ. پاکستان چائنا کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، مزید امپروو کر رہا ہے اپنے آپ کو. شاہراہ ریشم کراکرم ہائی وے کنیکٹس پاکستان وتھ چائنا. شاہراہ ریشم جس کو ہم کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ جوڑتی ہے. دس ہائی وے از کنسٹرکٹیڈ بائی پاکستان اینڈ چائنا کولیبریٹڈ. یہ دونوں پاکستان اور چائنا کے باہمی شراکت سے یہ بنائی گئی تھی، تعمیر کی گئی تھی. دا ٹو کنٹریز انجوائے ایکسیپشنل ریلیشنز. China has stood by Pakistan in every hour of trial. Pakistan is also proud of the friendship with China. Many development projects in Pakistan are going on with the support of China. China has always supported Pakistan. Pak-China friendship is matchless. ان دونوں ممالک نے کیا کیا جی؟ ان جو ایکسیپشنل ریلیشنز ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں. چائنا ہیز اسٹوڈ بائی پاکستان ان ایوری آور آف ٹرائل. ہر ضرورت کے وقت چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی اس نے ہیلپ کی ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے. پاکستان از آلسو پراؤڈ آف دا فرینڈشپ. اور پاکستان پراؤڈ فیل کرتا ہے چائنا کے ساتھ دوستی میں. مینی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ آر گوئنگ آن ہیں، جو کہ پروگرس میں وتھ سپورٹ آف چائنا، اور جس میں ہمارا سی پیک بھی آ جاتا ہے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. چائنا ہیز آلویز سپورٹڈ پاکستان. اس نے ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے، سپورٹ کی ہے. پاک چائنا فرینڈشپ از میچ لیس. اس کا کوئی بے مثال ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. تو کلاس یہاں تک آج کی ہماری ریڈنگ ہو چکی ہے. یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ پیج نمبر 54 ہے، یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ پاکستان کے ویسٹ، نارتھ، اس میں ساؤتھ میں اور باقی ایسٹ میں کون کون سے کنٹریز ہیں، یہ اپنے اچھے سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے کلاس، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں ہم انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.